کوکب نورانی صاحب، ان کی ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جناب معین الدین چشتی صاحب نے بھی یہاں پہ چلا کاٹا ہوا تھا دربار پہ۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لاتے ہیں داتا صاحب کے دربار پر اور چلا کش ہوتے ہیں۔ ہمیں تو قدر ہی نہیں، اتنی بڑی ہستی کہ حضرت خواجہ صاحب فرمائیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ تو پھر ہم حق بجانب ہے حشت بہشت کا ذکر خیر کرنے میں، جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ جی ابھی تک صرف ایک پبلیکیشن نے جو شبیر بردرز ہے انہوں نے نکالا ہے، اور وہ بھی نکالا کوئی نہیں، اس تو چنگا سی نہ ہی کر دے، چشتی کی جگہ انہوں نے محمد کر دیا ہے، اور باقی واقعہ سارا وہی لکھا ہوا ہے۔ مولوی دیکھو نا، دماغ پورا جہی ہوتا ہے مولوی دا، تسی واقعی کڈو، لہذا نکلیا کوئی نہیں ہو جب تک ان کے بڑے علماء جو ان کے ہیڈز ہیں وہ آ کے اعلان برات نہیں کرتے۔ تجھے کیا پتا سلطان الہند کیا ہے منحوس آدمی؟ چھوٹے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، نہ کسی پبلیکیشن کے نکالنے سے کوئی مسئلہ ہوگا، پھر یہ ماننا پڑے گا یہ جتنے بزرگ چھاپتے رہے آج تک، جتنے بزرگ ہیں ان کا علم غیب بھی فارغ، انہیں پتہ ہی نہیں چلا اس میں لکھا ہے، اور سب سے بڑا وہ بزرگ جس نے ہمیں آگے بتایا کیا کچھ لکھے ہے بچو کڈو۔ تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ ٹائم قیامت تک جو بزرگ لبنا ہے جنہیں تمہیں دسیا ہے۔ تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی، آج تو اقوالا جام پڑا ہے منحوس آدمی؟ جی مرید ہونے آ گیا، ان کا جی تو کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک دفعہ تو پڑھ دے چشتی رسول اللہ، اس نے پڑھ دیا، اس کو نوازا، پھر آٹھ پہ کہا نہیں وہ میں نے تو ویسے پڑھوایا تھا، کلمہ وہی ہے۔ سر اس طرح مسئلہ نہیں حل ہوتا، آپ نے یہ کہنا میں نے کفر کہلوایا تھا، تو بھی کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو، میں بھی ہوں گا، تجھے بیعت میں نے کیا کرنا ہے اس میں الفاظ انہوں نے بیعت کی، پہلے تو میں اپنی بیعت دوبارہ کروں گا کیونکہ میں نے ایک کفریات کہلوائے تھے، میرا بھی نکاح ٹوٹ، جا کے نکاح بھی کراں گا، بیعت بھی کریں گا، پھر تم کراں گا۔ جی یہ شرعی مسئلہ یہ ہے۔ وہ جی خاص حالت میں وہ خادم رضوی صاحب والی بات ہے کہ جیڑا بھی خاص حالت ہی جاندا ہے نبی تے ہی پہنچدا ہے۔ ہاں انہوں ہلکا نہ جانو، جیڑا پہنچدا جے نبی تے پہنچدا جے۔ تجھے کیا پتا سلطان الہند کیا ہے منحوس آدمی؟ تو وہاں پہ تو واضح موجود ہے، بعد میں انہوں نے کوئی توبہ نہیں کی ہے۔ توبہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں وہ شتیات ہے، فلاں بزرگ کا یہ واقعہ ہے، اس نے یہ لفظ بولا تھا، فلاں نے یہ بولا تھا، دیکھو یہ خلاف شریعت ان کے جملے ہیں اور خلاف شریعت ان کے اقوال ہیں۔ تو اولیاء کرام کے ہاں ایک وقت ایسا آتا ہے جس وقت وہ اپنے آپ کا بھی ان کو خیال نہیں ہوتا، اور ان کا اللہ کے دربار کی طرف جو رابطہ ہوتا ہے اس میں اپنا آپ بھول چکے ہوتے ہیں۔ اس حالت میں جو ان سے جملے نکلے ان کو شتہیات کہا جاتا ہے۔ بزرگوں کی شتہیات، بونگیاں، وہ مسلم شریف میں موجود ہے، اتنے بھی مسلم واڑ لی انہوں نے۔ مسلم شریف میں یہ لکھا ہوا ہے، نبی الاسلام نے ایک شخص کی توبہ کا واقعہ بیان کیا ہے تمثیل کے طور پر، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے کیا خوشی ہوتی ہے، جیسا کہ کسی کا سامان لدا ہوا ہو اونٹ کے اوپر اور وہ کسی ریگستان میں ہو، اچانک اس کی سواری گم جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، پھر ایک دم سے وہ سواری سامنے آ جائے، کیونکہ ریگستان میں سواری گھومنے کا مطلب ہے کہ اب کئی میل تک آپ کے پاس کوئی پانی نہیں، کھانے پینے کی چیز نہیں، وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے نکلے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، من شدت الفرح، یہ آگے الفاظ ہیں، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی، یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ، یہ تو چیز ہی ہو رہا ہے، اور اس کو کیا حضور نے انڈورس کیا کہ اس نے صحیح کہا ہے؟ آپ نے اس کو غلط ہی کہا ہے اور کہا کہ زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے، وہ تو میری بھی کئی بار لڑکھڑا جاتی ہے، وہ بعض اوقات اس کا کلپ کاٹ لیتے ہیں کہ دیکھیں نہیں کیا کہہ دیا، حالانکہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا اس وقت کیا بات ہوگی، یعنی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ۔ تو اس واقعے سے انہوں نے کہا جی وہ جی بابا جی نے بھی جو پڑھوایا تھا نا وہ اس میں آتا ہے، دو بالکل ڈیفرنٹ چیزیں۔ اچھا پھر ان کے پاس آخری جواب ہے شتہیات، بونگیاں، اور کہتے ہیں دیکھیں بزرگوں کی بونگیاں ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے جی حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ حالت جذب میں ہو نا تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں، سرکار وہ حالت جذب نہیں ہے، پاگل دے ہوتے کوئی گرفت نہیں ہے، ہاں جی مجنون دے ہوتے جہاں ذہنی توازن نہیں ہے، سیدھی طرح کرو نا پاگل ہیں، آج آپ کہتے ہیں نا یہ پاگل ہیں، ہم یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں گے، پرانی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دیں گے، لیکن بچہ نہیں کہے گا، بڑے سارے کہیں گے، اور اس میں پھر مانیں گے کہ انجینئر صاحب نے منوایا ہے کہ یہ پاگل ہے، ظاہر ہے جس کا کریڈٹ ہے اسی کو ملنا چاہیے۔ ہاں وہ بخاری میں تعلیقاً روایت ہے، مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا تھا جب انہوں نے ایک پاگل شخص کے اوپر ہاتھ جاری کرنے کا حکم کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے ظاہر یہ چیز بیان کی ہوگی کیونکہ مرفوعاً تو کوئی نہیں حدیث ہے، یہ بخاری میں، وہ ابن ماجہ میں مولا علی سے ہی ہے، بل یہاں پہ مولا علی کا قول ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے، صحیح بخاری میں جو الفاظ ہیں، نمبر 1 پاگل شخص، نمبر 2 بچہ، اور نمبر 3 سویا ہوا شخص۔ پاگل جب تک کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو جائے، بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اور سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے، اور اس کی پوری سند سنن ابن ماجہ کے اندر نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے۔ تو ٹھیک ہے پھر آپ یہی کچھ ڈکلیئر کریں نا، یہ کریں، اس کے بعد کتابوں کی پرنٹنگ مان کریں، کہتے ہیں جی جو قرآن حدیث کے مطابق ہے وہ آپ لے لیں، اللہ معافی دے قرآن حدیث کے مطابق تو شاید آیتیں ہی رہ جائیں گی اس میں،
حدیثیں بھی جو آپ نے لی ہیں نا زیادہ تر تو جعلی لی ہوئی ہیں، اور جو لی بھی ہیں ان کو اپنے الفاظ کا ہی جامہ پہنایا ہوا ہے. یہ کتاب جو ہے نا وہ 500-600 صفحوں سے 5 صفحوں میں رہ جانی ہے. مہربانی کرو انہوں چھاپنا ہی بند کرو، جان چھڑاؤ امت حدیث. آج بئی سے بھی بند کرو، تذکرۃ الاولیاء بھی بند کرو، کشف المحجوب بھی بند کرو، فضائل اعمال بھی بند کرو، فضائل سنت بھی بند کرو. تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ اور اس امت کو اس چیز سے جان چھڑائے. بس ہم یہ درد دل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے کیونکہ ہمیں موقع ملا ہے، فل ٹاس ملے اور ہم اسے باؤنڈری سے باہر نہ پھینکیں تو یہ ہمارے اس منصب کے ساتھ خیانت ہے. یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بویا، بابے نے بویا. کیونکہ جب تک بابوں کی آکاس بیل ان کے ساتھ لگی ہے کبھی انہوں نے قرآن و سنت کو نہیں ماننا. آپ لاکھ پڑھتے رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، انہوں نے آگے سے پڑھنا ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے. تو ہم یہ زخم چھیلتے رہیں گے، چاہے وہ چشتی رسول اللہ والا زخم ہو ان کا یا اشرف علی رسول اللہ والا. اکو پارٹیاں جو دوئے یہ دو برانڈ جے، ہاں انفی دیوبندی انفی بریلوی. میں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کیا تھا نا کہ وہ خواب تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، وہ جاگتی حالت نہیں تھی. تو ایک مرید کو خواب آیا تھا تو اس کی تعبیر بتائی مولانا اشرف علی تھانوی نے. ہاں جی خواب میں پڑھا ہے، اور سر پڑھو نا آگے لکھا ہوا ہے، بیداری میں بھی پڑھا ہے. وہ جی اس کی ہوش کوئی نہیں تھی، اور سر اس کو تو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، ہم نے تو بابے کو کہا ہے، بابی کو معاف کیا، بابے کو تو ہوش تھی. یہ جتنے مولوی کر رہے ہیں دفاع ان کو کہ تمہارے ناموں کا کلمہ اگر کوئی پڑھے تو تم اسے یہ کہو گے کہ بڑی تسلی تھی اس واقعے میں کہ تیرا پیر متبع سنت ہے. تم کہو گے وہ ماما کیوں مرمان لگا منو، مامو پارٹی کیوں مرمان لگا منو. آپ بھی کلمہ پڑھتے منو نہیں، آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے. جن پولیٹیشینز کو یہ گالیاں دے رہے ہیں نا ان کے ناموں کا بھی کوئی کلمہ پڑھے نا وہ بھی یہ اس طرح کا اس کا جواب نہیں دیں گے. اتنی تو ایمان کی رتی ان کے اندر بھی موجود ہے جو ان کے انورٹڈ کامز میں بزرگان دین اور علماء کرام یعنی کہ بزرگان بے دین اور علماء کرائم مجرم ان کے اندر موجود نہیں.